سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وارشدتنا الی السنة والجماعہ وبک توجہنا الی ربنا فی ہذہ الساعہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اقامت دین کے 21ویں پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مواقف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری دنیا میں پیران پیر، پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی مقبولیت ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں حضرت غوث اعظم سے اظہار محبت کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا انعقاد ضرور کیا جاتا۔ میں نے کئی ممالک کے تبلیغی دوروں میں اس چیز کو اچھی طرح محسوس کیا کہ حضرت غوث اعظم قدس سر العزیز کے ساتھ جو محبت ہے مسلمانوں کی، وہ بڑی گہری محبت ہے، اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کئی وجوہ کے لحاظ سے امت کے لیے قابل توجہ ہے۔ محققین ملت اسلامیہ کے مختلف صدیوں کے دانشور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے رواں دواں ہے۔ آج کی ہماری گفتگو خصوصی طور پر ایک ایسے موضوع سے منسلک ہے کہ جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث اعظم کی محبت، آپ کی کرامات، آپ کے درجات اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات کو ایک ایسا یقین اور وثوق حاصل ہے کہ بڑے بڑے محققین نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ کہا کہ یہ وہ عظیم ولی ہیں کہ جن کی کرامات پر اجماع منعقد ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے کے لحاظ سے اور آگے فیض کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو خصوصی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کا موضوع حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے معتقدات، نظریات اور مختلف مسائل میں آپ کا جو موقف ہے اس کے لحاظ سے ہے، بالخصوص علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے جو مقام و مرتبہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے ملت کی جس لحاظ سے رہنمائی کی، خصوصی طور پر یہ امور ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی کتاب جس کا نام ہے کتاب اصول الدین، یعنی اصول دین کی کتاب، جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصی تصنیف ہے، اس کے لحاظ سے اور دیگر اس وقت میرے پاس جو آپ کی تصنیفات موجود ہیں یا مختلف وہ مناقب کی کتابیں جن کے اندر ائمہ نے مختلف صدیوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف نظریات کا ذکر کیا اور معتقدات کا تذکرہ کیا، اس کے لحاظ سے آج کی گفتگو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی فیض رب ذوالجلال عطا فرمائے، اور علم و معرفت کے لحاظ سے جو آپ کا خصوصی مقام و مرتبہ ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی تجلی بھی عطا فرمائے۔ نظریات اور
عقائد کے لحاظ سے آپ نے اس میں خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کیے اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی باب بھی منعقد کیا اور ہر عقیدے کے ساتھ قرآن و سنت سے دلائل بھی دیے۔ آپ نے اہل سنت کے عنوان سے اس کتاب کا جو 311 صفحہ ہے اس پر یہ باب قائم ہے اور اس میں فرمایا اما الفرقۃ الناجیۃ فہی السنۃ والجماعہ کہ جو نجات والی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں وقد بینا مذہبہم واعتقادہم، ہم نے اہل سنت کے مذہب کو بھی بیان کیا اور ان کے عقائد کو بھی بیان کیا۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، اور اسی فرقہ کو ہی ناجیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ نجات والا فرقہ ہے اور اس کے معتقدات پر عمل کرنے سے ہی ایک انسان عقیدے کے امتحان کے اندر پاس ہو سکتا ہے، اور جس وقت عقیدے کے پیپر میں کوئی پاس ہوگا اس کے بعد ہی اس کے اعمال دیکھے جائیں گے اور اعمال کا حساب ہوگا۔ اس سلسلہ میں آپ نے مختلف فرقوں کے اندر جو اہل سنت و جماعت کے خلاف آراء ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ مثلا مرجیہ اہل سنت کو کیا کہتے ہیں، رافضی اہل سنت کو کیا کہتے ہیں، تو یہ آپ کی بصیرت ہے کہ آج اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد ہم نے اپنے زمانے میں اسی چیز کو مشاہدہ اور ملاحظہ کیا جس کی طرف اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصریح فرمائی تھی یا اشارہ فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے آپ لکھتے ہیں وَتُسَمِّيهَا الرَّافِضَةُ النَّاسِبِيَّةُ کہ رافضی لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ رافضی جو ہیں وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں، اور یہ بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اہل سنت و جماعت رد کرتے ہیں مختلف فرقوں کا اور اس میں پھر روافض کا رد بھی آتا ہے اور پھر روافض کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کا رد بھی آتا ہے، تو پھر اہل سنت کو ناسبی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ناسبی ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس چیز کو جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا، ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محسوس کیا، بلکہ انہوں نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ رافضی جو ہیں وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور یہی بات پھر بعد میں جب اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت کی نگہبانی کی اور قرآن و سنت سے معتقدات اہل سنت کو ثابت کیا، تو آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا، اور فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے یہ لکھا کہ اہل سنت جب دفاع دین کرتے ہیں اور روافض کا رد کرتے ہیں تو روافض کی طرف سے اہل سنت کو یا تو خوارج کہا جاتا ہے یا نسبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا قد اتنا بلند ہے کہ
جس مسلک کے پاس حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز جیسی ہستیاں اپنے ماضی میں موجود ہوں تو یقیناً ایسے مسلک کی حقانیت اور اس کا ایک تاریخی تسلسل حق پر اور ایک شاندار تسلسل پر، شاندار ماضی پر مشتمل ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی آراء کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر جا بجا لفظ اہل سنت کا استعمال کیا تقریباً ہر عقیدے کے آغاز میں، کہ اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اور عقائد کی جو فہرست آپ نے ذکر کی وہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور طویل بھی ہے، جس کے اندر نبوت و رسالت کے عقائد کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، خلافت راشدہ اور اس سے منسلک امور، اور اس کے ساتھ یعنی وہ بحثیں جو کہ مقام محمود سے منسلک ہیں، جو حوض کوثر سے منسلک ہیں، اور جو بحثیں پل صراط سے منسلک ہیں، ان ساری بحثوں کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ کل کا جو ہمارا اجتماع تھا، جس طرح کہ ہم نے اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ ہے معراج کے بارے میں، اس کا تذکرہ کیا کہ نؤمن بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فی لیلۃ اسری بعین رأسہ لا بفؤادہ فی المنام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دل کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، بلکہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیدار کیا رب ذوالجلال کا۔ اس پر پھر آپ نے دلائل بھی تفصیل سے بیان کیے۔ آج کے مسائل میں جو مسئلہ استمداد ہے یا برزخ کے مختلف مسائل ہیں، یا مزارات اولیاء پر حاضری کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ ہم جس دربار پہ گئے ہیں وہ صاحب مزار ہمیں جانتے ہیں، ہم سے واقف ہیں، اور دوسری طرف وہابیت جو مزارات کو اور اولیاء کو بت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 179 صفحے پر آپ نے جو باب قائم کیا وہ ہے سوال القبر۔ اس کے تحت آپ نے عقیدے میں لکھا نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ، کہ جب بھی اذا اتاہ، جب بھی کوئی شخص جاتا ہے قبر پر تو جو وہاں مدفون ہیں، جن پر اس جہان کے لحاظ سے میت کا اطلاق کیا جا رہا ہے، یعرف، وہ پہچانتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے یا ان کے پاس کون آیا ہے، من یزورہ۔ اور یہ جو آپ نے دعویٰ کیا یہ تفصیلاً دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے، اور کنز العمال اور فیض القدیر کے اندر موجود ہے کہ ان المیت یعرف من یحملہ، کہ میت اسے پہچانتی ہے جس نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا، وَمَن يُغَسِّلُهُ، میت کو اس کا بھی پتہ ہے کہ کس نے اسے غسل دیا، وَمَن يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ، میت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو قبر میں کس نے اتارا۔ تو یہ
یعنی ساری چیزیں جب کہ اس کی روح نکل چکی تھی، اس کے باوجود اس کے لحاظ سے باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہ وَدَلِيلُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ، اس کے لحاظ سے آپ نے ایک تفصیلاً بحث اس سلسلہ میں پیش فرمائی، اور جس کے اندر واضح طور پر وہ احادیث بھی ذکر کی کہ باقاعدہ انسان کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اور سارا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اتفاق سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو منکر نکیر کے لحاظ سے ہے، اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی اس حدیث کا ذکر کیا، جو کہ امام بہقی نے اس بات عذاب قبر کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ ہم نے افکار رضا سیمینار کے اندر ندرۃ النعیم سے بلکہ ریاض الندرہ سے یہ ذکر کیا تھا منکر نکیر کے لحاظ سے، کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں جائیں گے، سرکار نے انہیں پہلے یہ فرمایا کہ ابھی انہوں نے پوچھا نہیں ہوگا تجھ سے، تم پہلے ہی ان پہ سوال کر دو گے۔ اللہ ربی فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ محمد رسولی فمن رسولکما، میرے رسول تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تمہارا رسول کون ہے؟ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر وہ سارے حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں لا ندری ارسلت الینا ام ارسلنا الیکا، کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ امتحان ہم آپ کا لینے آئے ہیں یا آپ نے ہمارا امتحان لینا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک حدیث ذکر کی، وہ اس سے علیحدہ برزخ کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، کیف انت اذا اعد لک من الارض ثلاثۃ اذرع، اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوگی جب تمہارے لیے زمین میں 3 ہاتھ کی 3 گز کی قبر تیار کی جائے گی، فی ارض ذراع و شبر، اور جس کا عرض جو ہے وہ 1 ہاتھ اور 1 بالشت ہوگا، یا 1 گز اور 1 بالشت ہوگا، اور تمہارے لیے یعنی وہ سارے مراحل ذکر کیے، غسل، کفن، جنازہ، تدفین، مٹی ڈال کے سمن صرف ان کا تمہارے اہل و عیال جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اور دوست اور اصحاب، تو تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے اور وہ آ کے سوال کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصواتہما مثل الرعد القاصف، یعنی ان کی جو آوازیں ہیں وہ بہت گھنونی کڑک والی ہوں گی۔ القصف الجوی جدید عربی میں فضائی حملے کو کہتے ہیں، جو جہازوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور بڑی گھن گرج اس کی ہوتی ہے، تو اس طرح یعنی بہت شدید قسم کی دل دہلا دینے والی ان کی آواز ہوگی، اور ساری جو ان کی ڈراؤنی صورتحال ہے سرکار نے بیان کی۔ فرمایا وہ آ کے تجھ سے پوچھیں گے، مر ربو کا وما دینوں کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات چیت سن کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَكُونُ مَعِيَ قَلْبِي الَّذِي هُوَ مَعِيَ الْيَوْمِ، کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو یہ دل میرے سینے میں اب دھڑک رہا ہے، یہ دل اس وقت میں میرے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں یہ دل جو اب ہے سینے میں، یہ قبر میں بھی جس وقت وہ سوال کریں گے تو یہ دل تمہارے پاس ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا اذن اکفیکہما باذن اللہ، پھر ہم نمٹ لیں گے ان سے، میں ان دونوں کے لیے کافی ہوں۔ پھر اگر یہ دل جس میں آپ نے نور بھر دیا ہے یہ دل میرے ساتھ ہوگا تو پھر مجھے نہ ان سے ڈر آئے گا اور نہ وہ مجھ پر اپنا روب طاری کر سکیں گے۔ اذن اکفیکہما، سرکار آپ بالکل اطمینان رکھیں میں ان کے لیے کافی ہوں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے میں ان سے جو وہ جس طرح آئیں گے سب میں نمٹ لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ تو یہ دو جدا جدا واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے دونوں ہی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اب اس میں یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واضح کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد بھی دل دھڑکتا ہوا بندہ مومن کو میسر آئے گا، اور اس پر جب روح لوٹائی جائے گی اور تو سارے سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ ہوگا، تو برزخ کے اندر مومن ہرگز ایسا نہیں کہ جیسے بت ہوتا ہے، بلکہ اس کی حالت ادراک والی ہے، اور بت تو جامد ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور مومن جو ہے وہ اس کے لحاظ سے یعنی بعض وجوہ میں تو اس کی جو قوتیں ہیں وہ قبر میں جا کے پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، اور اس پر ہم نے مختلف مقامات پر اللہ کے فضل سے متعدد دلائل بھی اس کے ذکر کیے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نعیم قبر کے لیے کہ قبر میں انسان کو مختلف نعمتیں ملتی ہیں، اس پر بھی آپ نے مستقل دلائل دیے قرآن و سنت سے۔ مسئلہ شفاعت کے لحاظ سے الایمان بشفاعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت آپ نے لکھا والایمان بان اللہ تعالی یقبل شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الکبائر والاوزار واجب، کہ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی شفاعت جو اہل کبائر کے حق میں ہوگی، اس کے قبول ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یعنی صرف سرکار کے سفارش کرنے پر ایمان نہیں، سفارش کریں گے سرکار اور اللہ اسے قبول کرے گا، اس کے قبول کرنے پر ایمان رکھنا واجب ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور آپ نے آگے حوض کوثر کی جو بحث کی تو اس میں آپ نے یہ وضاحت کی کہ جس بندے کا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ایمان نہیں، اسے کل پھر حوض کوثر کا جام بھی نہیں ملے گا۔ جام اسے ملے گا جسے آج ایمان، جس کو یہ مقام حاصل ہے، یعنی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو ایسی شفاعت کے لحاظ سے بھی جس کا آج ایمان ہے اسے قیامت کے دن شفاعت سے حصہ ملے گا، اور جو آج منکر ہے، اگرچہ سرکار کا تو وہ منصب ہے ہی، لیکن اس بندے کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملے گا سفارش اور شفاعت کے لحاظ سے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ اس میں آپ نے مختصر لفظوں میں، اگرچہ بحث میں آگے قرآن و سنت کے دلائل کافی ذکر کیے، لیکن جو خلاصہ آپ نے ذکر کیا مختصر وہ بہت جامع ہے۔ فرما قبل دخول النار، آگ میں داخل ہونے سے پہلے جو سرکار شفاعت فرمائیں گے، یعنی اہل کبائر
ایک تو ہے نا صغیرہ گناہوں والے، کبیرہ گناہوں والے ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے تو سرکار ان کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ شفاعت قبول ہو جائے گی. یعنی ایک تو ہے نا کہ جہنم میں جائیں اور پھر ان کی یعنی عذاب کچھ لے لیں اور سفارش ہو. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل دخول النار، جہنم داخل ہونے سے پہلے یہ میسر ہے اس امت کے لیے، لیکن جب یہ ساری امت چلی جائے گی جہنم میں تو اس کے بعد پھر دوسری امم کو بھی حصہ ملے گا. اور پھر آگے احادیث میں ذکر کرتے کرتے اس چیز کو ثابت کیا، یہاں تک کہ پھر وہ جب مقام محمود پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ کی طرف سے 3 بار کوٹا دیا جائے گا تو آخر جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا اس کو بھی سرکار جہنم سے نکال لیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. اس کے ساتھ عقائد کے اندر آپ نے خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیا اور اس میں عنوان یہ قائم کیا رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کہتے ہیں یعتقد اہل الاسلام قاطبۃ ان محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب رسول اللہ و سید المرسلین و خاتم النبیین علیہم السلام، کہ سب اہل اسلام قاطبہ، سب اہل اسلام یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَإِلَى الْجِنِّ عَامَّةً، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کسی مخصوص طبقے، مخصوص زمانے یا مخصوص علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ ساری صدیوں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے قیامت تک اور ساری قوموں کے لیے آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور ایسے ہی یعنی بحیثیت مکلف ہونے کے جنوں کی طرف بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پیغامات خداوندی لے کر آئے ہیں. اور خصوصیات کے لحاظ سے فرمایا جیسے ختم نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بھی آپ کی خصوصیت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بھی آپ کی خصوصیت ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی یا رسول تو مانتا ہے مگر آخری نبی نہیں مانتا تو وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. مومن تب ہوگا جس وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھتا ہے. ایک بہت ہی اہم باب آپ نے خیر الامم کے لحاظ سے قائم کیا اور اس میں یہ لکھا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيُّنَا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین. اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں کی سردار ہے، سب سے افضل ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کتاب میں یعنی درجنوں بار آپ نے لفظ اہل سنت استعمال کیا. آج ہمارے زمانے کے کچھ قادری کہلانے والے لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جنہیں اہل سنت کا ٹائٹل تنگ سا نظر آتا ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی عالمگیر اسلام کی سوچ کبھی ماضی میں رکھا کرتے تھے، اب تو ساری سوچیں ان کی ختم ہو گئی ہیں، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہل اسلام اور اہل سنت آپس میں متوازی نام ہیں اور ایک ہی حقیقت کو اہل اسلام بھی کہا جاتا ہے اور اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی اہل سنت کی ہے، تو یہ نہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ اسلام دریا ہے اور مسالک بہتی نہریں ہیں اور لوگوں نے دریا کو چھوڑ کر نہروں کو بچانا شروع کر دیا، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سارے اسلاف پہ تنقید کی کہ جو سنی بن کے رہے اور سنی کہلوائے اور سنی ہونے کی تلقین کی اور سنی ہونے پر زور دیا اور اسی جھنڈے کے نیچے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ نہروں پہ بیٹھے رہے اور اسلام تو دریا ہے اور مسالک نہریں ہیں، اور لوگوں نے نہروں پہ بیٹھ کے وقت گزار دیا، دریا کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت غوث پاک یا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دریا کو چھوڑ کے نہر پہ زندگی گزاری ہو۔ چلو ہم جیسا تو کوئی اس کے بارے میں کہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب یہ ملت کے وہ ستارے کے صدیاں جن کی روشنی سے پرنور ہوئیں اور انہوں نے اہل سنت ٹائٹل کو کوئی مختصر سا تنگ دائرہ نہیں سمجھا بلکہ اسلام کی روشن تعبیر مانا اور اس کے ہی اہل سنت کی عقائد و نظریات بیان کیے، اپنے آپ کو سنی کہا اور کہلوایا، تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ تھے اصل وہی دریا پر تھے اور وہ دریا ہی اہل سنت ہے اور وہ دریا ہی اسلام ہے، کہ جس میں اگر کوئی بگڑ کے علیحدہ ہو گیا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ اہل سنت ایسا نہیں کہ اسلام کوئی علیحدہ چیز اور اس سے ایک نکلی ہوئی نہر اہل سنت ہو اور باقی بھی اسی طرح کی ستھری نہریں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سمندر ہے کہ جن کی قسمت کھوٹی تھی وہ جدا جدا ہوتے رہے اور جس وقت جدا ہوئے تو اسی وقت ان کا پانی جو ہے ان کی توہینوں اور گستاخیوں اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے اس پانی کا حکم بھی بدلتا گیا۔ جس طرح ایک موگا جدا ہوتا ہے اور اس کے شروع میں ہی کوئی کتا مردہ پڑا ہو تو پھر وہاں سے ہی اب اس پانی کا تو تعارف باقی پانی سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں کبھی ایسی بھول نہیں ہوئی اللہ کے فضل سے کہ جو نظریات حضرت غوث پاک، امت کے اکابر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان سے پہلے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیش کیے، آج بھی ہم انہی نظریات اور عقائد پر موجود ہیں۔ اس میں آپ نے بڑی اہم بحث کی کہ امت میں افضلیت کے لحاظ سے آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ترازو ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے اور فلاں، تم ایسی باتیں کرتے کیوں ہو؟ یہ درمیان میں بات ہی نہ کرو۔ تو یہ ہم اگر کرتے تو ہمارے لحاظ سے کہنے والا کہہ لیتا، لیکن اصل یہ باتیں ہوئی ہیں قرآن میں، یہ باتیں ہوئی ہیں سنت میں، اور پھر انہی سے پھر آگے صحابہ تابعین اور یہ امت کے اکابرین نے ان پر یعنی صرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ ڈٹ گئے آخری سانس تک اور اس کو ہی مذہب اسلام اور اہل سنت سے تعبیر کیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَأَفْضَلُهُمْ کہ امت ساری ہی خیر الامم ہے، لیکن پوری امت میں افضل کون ہیں؟
فرمایا القرن الذی شاہدوہ وآمنوا بہ وصدقوہ وبایعوہ وتابعوہ وقاتلوا بین یدیہ، فرمایا اس ساری امت میں سے افضل ترین وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وآمنوا بہ ایمان لائے، وصدقوہ آپ کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی، وبایعوہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، وتابعوہ اور آپ کی مکمل پیروی کی، وقاتلوا بین یدیہ اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، جنگیں لڑیں، غزوات کیے، اور اپنے آپ کو انہوں نے فدا کر دیا۔ یہ فدا کا لفظ بھی خصوصی طور پر کہ انہوں نے اپنے بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اپنے مال اور یہاں تک کہ جانیں بھی سرکار پر نچھاور کر دیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو پوری امت میں سے سب سے افضل ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل انہوں نے تعاون کیا، اپنی طرف سے اپنی بہتری کے لیے مدد کی۔ پھر ان میں سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَفْضَلُ الْقَرْنِ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَّةِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، کہ سارے صحابہ میں سے پھر وہ افضل ہیں کہ جو اصحاب بیعت رضوان ہیں، یعنی صحابہ کی تعداد تو 1,00,000 سے زائد ہے، ان میں سے بیعت رضوان والے 1400 ہیں یا 1500 ہیں۔ بخاری شریف میں 1500 والی بھی حدیث موجود ہے، اور انہوں نے 1400 والی بھی بخاری میں ہے، انہوں نے 1400 والی جی ہے، وَهُمْ 1400 رجل، کہ وہ 1400 صحابہ تھے، 1400 1400۔ اب ان میں پھر افضل کون ہے؟ کہتے ہیں وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ، ان میں سے پھر جو اہل بدر ہیں اصحاب بیعت رضوان میں سے وہ افضل ہیں۔ وَهُمْ 313 رجلاً، اور وہ 313 تھے، یعنی 1400 میں سے پھر 313 پر بات آ گئی۔ کتنے تھے؟ فرمایا جتنے اصحاب طالوت کی تعداد تھی 313۔ وَأَفْضَلُهُمْ، ان 313 میں سے پھر آگے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ پیچھے عطف کے لحاظ سے فرمایا کہ ان میں سے پھر وہ 40 افضل ہیں، 313 میں سے 40 کون؟ اہل دار الخیزران، یہ لفظ شاید ایک نیا ہے، دار ارکم تو مشہور ہے، تو یہ دار ارکم کا ہی دوسرا نام ہے، اہل دار الخیزران۔ اچھا جی، یعنی یہ خیزران والا تعارف جو ہے یہ بعد میں ہوا، یہ جو مکہ مکرمہ میں صفا والی سائیڈ ہے جہاں سائی ختم کی جاتی ہے، تو اس طرف دار ارکم کی جگہ جو بعد میں دار مشہور ہوئی وہ دار خیزران ہے، اور خیزران جو ہارون الرشید کی امی کا نام ہے، خلیفہ ہارون الرشید۔ تو جس وقت اس نے حج کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس جگہ اس نے دار خیزران تعمیر کیا،
اور تاریخ میں وہ دار خیزران مشہور ہو گیا. تو یہ دار خیزران جو کبھی دار ارکم تھا، اس میں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ابتدائے اسلام میں، کہ جن میں 40 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی 40 پر یہ آیت اتری کہ اے محبوب آپ کے لیے اللہ اور یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ کافی ہیں. یہ اسلام کا خلاصہ 40 لوگ، یہ پھر 313 میں سے یہ افضل ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن یہ برحق ہیں، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے، لیکن جو دین کے ترازو ہیں ان کے لحاظ سے یہ بات چلی. اور پھر اسے بیان کرنا، اور صرف بیان ہی نہیں کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ 11ویں والے پیر کی تعلیمات ہیں اور انہوں نے یہ بیان کی ہیں، لکھی ہیں. اب بات پہنچی 40 پر. پھر 40 میں سے کہا وَأَفْضَلُهُمْ الْعَشَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجَنَّةِ، کہ 40 میں افضل پھر وہ 10 ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں جنتی ہونے کی گواہی دی ہے. یہ ایک ہی کی میں اس لیے اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جنت کی خوشخبری ملی تو وہ صرف 10 کو نہیں ملی، وہ تو بالآخر سینکڑوں تک پہنچی، سینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچی، اور پھر سارے صحابہ تک پہنچی. فرمایا لا تمس النار مرانی اور مرانی، کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی. تو پھر فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم اسے بھی نہیں چھو سکتی. تو ایک ہی حدیث میں جن کو یہ خوشخبری ملی وہ مشہور ہے عشرہ مبشرہ بالجنہ. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے صرف 10 کو ہی بشارت دی، بشارت ان سے علاوہ ایک ایک دو دو مختلف حدیثوں میں اور بھی بہت سے صحابہ، اور پھر اجتماعی طور پر بشارت خود قرآن میں موجود ہے. اور اس کے بعد یعنی سارے صحابہ کے لیے بشارت جو ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، کہ جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم سے دور رہیں گے، یہاں تک کہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے اس کے شعلوں کی. تو حسنہ کا وعدہ کن سے ہوا؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید نے واضح طور پر یہ واضح اعلان کر دیا کہ قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین آمنوا، کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا صحابہ، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے بعد میں قبول کیا. یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، لیکن ایک بات میں برابر ہیں. وہ کون سی؟ کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. یعنی ہر صحابی سے، وہ خواہ فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں، سب سے حسنہ کا وعدہ ہے، اور حسنہ کا وعدہ جنت ہے. تو یہاں پر افضل العشرہ، افضلہم العشرہ، 40 میں سے افضل 10 ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. اب یہاں جا کے بھی غوث پاک نے بس نہیں کی، کہتے ہیں وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ
الخلفاء الراشدون، پھر ان 10 میں سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ان 10 میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم المہدیون الاربعۃ الاخیار، یہ جو 4 یار کی اصطلاح ہے، الاربعۃ الاخیار، ویسے تو سرکار کا ہر صحابی خیر والا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اس واسطے ساتھ یہ قید لگائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب 4 پر پہنچ کر بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بس نہیں کی کہ آگے جھگڑا ہو جائے گا، پھر آگے بھی بات بیان کی کہ یہ لازم ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھیں۔ کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر، کہ ان 4 میں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ثم عمر، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ثم عثمان، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب یہ اصول دین ہے غوث پاک کے نزدیک، تو یہ ترتیب جس پر آج ہم کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور ہم نہیں کہتے یہ فرمایا حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی نہیں کہتے یہی فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صرف وہی نہیں کہتے بلکہ یہی فرمایا حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی فرمایا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اوپر یہی فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے احادیث میں بار بار اس کا تذکرہ ہے، اور علم کلام کے سینکڑوں ائمہ نے اپنی کتابوں میں اسی تعریف کو لکھا، بلکہ تاریخ یحییٰ بن معین جو امام احمد بن حنبل کے ہم اثر تھے اور حدیث نقد رجال کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یہ تاریخ یحییٰ بن معین میں یہ بات موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا سنی اور رافضی کا فرق کیا ہے۔ سنی جو عرف عام میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم فہو سنی، وہ سنی ہے۔ ومن قال ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فہو شیعی، وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے۔ کیوں؟ اگرچہ پہلی 2 جگہ پہ تو صحیح رہا، تیسری جگہ جا کے حضرت عثمان غنی کی جگہ نام مولا علی کا وہ لے رہا ہے، تو کہا وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہے۔ یعنی وہ امام یحییٰ بن معین اتنی صدیوں پہلے، یعنی اس ترتیب کی اتنی احتیاط ہے۔ چلو ایک تو ہوگا وزن شعر کا لحاظ، جس طرح قصیدہ بردہ میں ہے یا اس طرح کی صورتحال، لیکن جو سٹیٹس اور مرتبے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر بھی ترتیب بدلتا ہے، تو ائمہ اہل سنت نے کہا وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ جب وہ ترتیب خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے تو ترتیب فضیلت میں بھی ان کے چوتھے نمبر پہ ان کا تذکرہ کرنا ہوگا اہل سنت و جماعت کہلانے کے لیے اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اب یہاں ایک خصوصی طور پر بحث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی حضرت غوث پاک نے فرمائی، اور یہ بہت سے لوگوں کی الجھنیں دور کرنے کے لیے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ خشک ملا ہیں
اور انہیں کوئی یہ ضروری ہے کہ یہ بیان کریں. اب اصول دین بیان کرتے ہوئے غوث پاک چھوڑ جاتے ایک نام، اور یا جو آج کچھ سادات کو ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ ان کا اختلاف ہوا تھا تو ہم تو نام بھی نہیں لیں گے معاذ اللہ. تو حضرت غوث پاک سے بڑا کون سید ہے؟ تو آپ نے اس سلسلہ میں الخلفاء الراشدون کی جو لسٹ جاری کی، 5ویں نمبر پہ خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ کو قرار دی. خلیفہ راشد، یہ الخلفاء الراشدون کی جو اس کتاب کے اندر 253 صفحے پر آپ نے لکھا، اور اس کے اندر ثم واللہ معاویۃ 19 سنہ و شہر وکان قبل ذلك واللہ عمر علی الامارات علی اہل الشام 20 سنۃ. یعنی خلافت راشدہ میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور خود خلافت سے دستبردار ہوئے، تو اس بنیاد پر آپ نے یہاں اجمالی طور پر ذکر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس کے ساتھ آپ نے اس چیز کی وضاحت کی اگلے باب میں جو 271 صفحے پر اس میں لکھا ہے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت. اس میں کا اما خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد وبعد خلیل حسن ابن علی نفسہ من الخلافات وتسلیمها الى معاویہ لرأی راہ الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ کی خلافت خلافت صحیحہ ہے اور ثابتہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ امت کا اتنا بڑا مرحلہ تھا کہ اس سال کو اسلام کی تاریخ میں عام الجماعت والا سال کہا جاتا ہے، یعنی انتشار افتراق کے بعد اتحاد والا سال عام الجماعت، فسمی عام الجماعت، جماعت والا سال. اس سال کو کہا جاتا ہے لارتفاع الخلاف بین الجمیع، اس واسطے کہ یہاں اس پر اختلاف اس سال میں ختم ہو گیا. اس سال کو سال جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ باب قائم کر کے خلافت کا ذکر، پھر اس کے دلائل، پھر خلفائے راشدین کے باب کے اندر ان کا تذکرہ، اور پھر اس کے ساتھ جہاں آپ نے یہ پالیسی ذکر کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اختلافات آپس کے جو ہیں، وہاں اہل سنت کیا عقیدہ رکھیں، تو وہاں بھی جب آپ نے کہا کہ صرف سب کا ادب احترام دل میں ہی نہیں کرنا، سب کی فضیلت زبان سے بھی بیان کرنی ہے، اور اس لسٹ میں بھی آپ نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا. یعنی آج تو اس سلسلے میں بھی طاہر القادری نے کہا کہ
یہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے والے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو خارجی فضائل بیان کرتے ہیں امیر معاویہ کے، چلو ایک ٹھیک ہے مرتبہ ہے، مگر وہ دل میں رکھو، زبان پہ کیوں لاتے ہو؟ تو حضرت غوث پاک قلم کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ فضیلت ماننی بھی ہے اور اس فضیلت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ لہذا جو باب ہے الکف عما شجر بین الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جو کچھ صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، چونکہ ہم اس وقت پاس نہیں تھے تو ہم اس پر اپنی زبان سے کوئی منفی تبصرہ کریں تو یہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ وہ لوگ بالیقین اس منصب پر تھے کہ ان کے باطن سرکار کے جلووں نے پاک کر دیے تھے، وہ نہ پیسے کے پجاری تھے نہ اقتدار کے پجاری تھے۔ یہ نیت رکھیں تو پھر بعد والے مومن ہیں، چونکہ اس پر اللہ کے قرآن کی گواہیاں ہیں، اور جھوٹی موٹی تاریخ کو سامنے رکھ کر پھر دلوں میں ان کے بارے میں بغض اور مختلف قسم کے وسوسے لانا، اس سے بندے کی اپنی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اس واسطے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کو یہ سبق بھی پڑھایا کہ قادری ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ واتفق اہل السنت والجماعہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، فرمایا اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے معاملات میں جو ان کے آپس میں اختلاف کے معاملات تھے، زبان کو روک کے رکھنا واجب ہے۔ اب یہاں الٹی بات ہے، جہاں زبان روکنی ہے وہاں روکتے نہیں، اور جہاں بولنا ہے وہاں روکنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی زبان وہاں روکنی ہے کہ کسی بھی صحابی پہ تنقید نہ کرو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی پر تنقید نہ کرو، اگرچہ ان کے معاملات جنگوں تک پہنچے، لیکن واجب ہے بندہ سنی تب ہے کہ جب کسی موقع پر بھی اشارتاً کنایتاً ان کے خلاف بک بک نہ کرے۔ غوث پاک کہتا ہے واجب ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھے، چونکہ ذرائع درمیان میں اتنی صدیاں ہیں، پاس ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہاں کے اور کے آپس کے معاملات کیا تھے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کتنا تھا۔ تو اس میں دوسری طرف یعنی جہاں غوث پاک حکم دیتے ہیں کہ ان کی فضیلتوں کو بیان کرو، تو وہاں یہ تفضیلی رافضیوں کے ہم نوالا یہ کہتے ہیں نہیں فضیلت بیان نہ کرو، اگر کچھ تو مانتے ہی نہیں، اور جو ماننے کا کرتے ہیں دعویٰ وہ کہتے ہیں زبان پہ نہ لاؤ۔ حالانکہ اسلام میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو وہ فضیلت اور صحابیت کے شرف سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ کروڑوں ولی بھی مل کے ایک صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو جو شرف صحابیت جس کا قطعی ہو تو اس کے بارے میں کہنا کہ پھر اس کی فضیلت نہ بیان کرو اور یہ بیان کرنا خارجیوں کا کام ہے، تو یہ اس کا کہنا غوث پاک کی اس کرامت کا بیان ہے کہ جو ایسی بات کرے گا وہ خود رافضی بنا ہوا ہوگا، کہ جو اہل سنت کے عقائد کے لحاظ سے دوسروں کو خوارج اور نواسب کے طعنے دے رہا ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا واجب ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دوسری چیز بھی واجب ہے، وَالْإِمْسَاكُ عَن مَّسَاوِيهِمْ، ان کی طرف کسی بھی نازیبا چیز کی نسبت کرنا، اس سے رک جانا بھی واجب ہے، اس سے امساک رکنا واجب ہے۔ پھر فرمایا وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، صرف رک کے چپ کر کے نہیں بیٹھنا، ان کے فضائل کا اظہار بھی واجب ہے۔
یہ ہے ولی کی نظر کہ صدیوں پہلے کہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نام کی طرف منسوب ہونے والے بھی کچھ ڈنڈی ماریں گے کہ اظہار نہ کرو، چلو مان گئے ہو تم، اظہار نہ کرو. تو آپ نے فرمایا نہیں، چپ ادھر کرنا ہے کہ ان کے معاملات جو تھے تم اپنی طرف سے اس پر کوئی نیگیٹو تبصرہ نہ کرو، وہ ان کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں تم نہ بولو، تب تمہارا ایمان بچے گا. اہل سنت ہونے کے لیے واجب ہے کہ ان کے فضائل کا اظہار کرو. اہل سنت ہونے کے لیے واجب ہے کیا؟ وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ. یہ وجوب الکف پہ عطف ہے، میں یہ ساتھ ترکیب بھی ظاہر کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، اور یہ کتاب واضح طور پر اصول دین ان کو دکھا رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے وہ رافضیت کے چرنوں سے اور ایران کے سفارت خانوں سے باہر نکل آئیں اور اس چیز کو تسلیم کریں کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور خوارج، نواسب اور روافض کے درمیان صراط مستقیم جو ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اچھا جی، اظہار فضائلہم و محاسنہم، آگے وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان، ان کے معاملے کو رب کے سپرد کر دینا، علی ما کان وجرا من اختلاف، جو ان کا آپس میں اختلاف ہوا اس کو رب کے سپرد کر دینا. اب یہ بھی بصیرت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس لسٹ میں آ کر کہ جہاں فرمایا کہ باقی کاموں کے ساتھ اظہار فضائل بھی لازم ہے، تو ناموں میں پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. اللہ ایک جب مطلقاً صحابہ کے لحاظ سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر صحابی کے فضائل کا تذکرہ کرو اور ان کے جو درمیان اختلافات ہوئے اس کو اللہ کے سپرد کرو، تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو ذکر آ گیا تھا، لیکن خصوصی طور پر فرمایا من اختلاف علی و طلحہ و الزبیر و عائشہ و معاویہ رضوان اللہ علیہم، یہ سارے نام ذکر کر کے فرمایا ان کے درمیان جو رنجش ہوئی اس کے بارے میں چپ رہنا ہے اور وہ معاملہ رب کے سپرد کرنا ہے اور ان کے فضائل کا اظہار کرنا ہے، ان کے فضائل کا اظہار کرنا ہے. اور وہ اظہار صرف جائز نہیں، وہ سنی ہونے کے لیے واجب ہے، یعنی اس کا وجوب ہے. یعنی آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہی خارجیوں کا ہے، حالانکہ ہم نے جو وہ سیمینار کیا تھا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہم نے ابواب ذکر کیے تھے کہ جو محدثین نے، آئمہ نے ابواب قائم کیے تھے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابواب کا ہر باب کا تذکرہ کیا تھا. تو یہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تعلیمات سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے نام کا قادری ہونا اور بات ہے اور پیغام کا قادری ہونا اور بات ہے، کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت جو مستقبل کے لحاظ سے تھی تو آپ نے یہ جامع طریقے سے اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس لحاظ سے صرف یہاں نہیں بلکہ مثال کے طور پر یہ جو بہجت الاسرار ہے، بہجت الاسرار و معدن الانوار فی مناقب القطب الربانی الشیخ الاسلام عبد القادر الجیلانی، اس کے اندر بھی حضرت غوث پاک کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ وہ دعائیں کیا مانگتے تھے، اور یہ بہت دور تک دیکھنے والی ہستیاں ہوتی ہیں. آپ نے دعا کے اندر بھی رفض کا آپریشن ضرور کیا ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی وہ چار یار اور ان کی ترتیب اور ان کے القاب
یعنی اس کتاب میں من ادعیات ہی کا ٹائٹل ہے کہ ان کی دعاؤں میں سے مصنف نے جو دعا ایک دعا لکھی ہے وہ یہی دعا ہے کہ جس دعا میں بھی حق چار یار ہے، جس دعا کے اندر بھی ترتیب فضیلت ہے، جس دعا کے اندر بھی اس عقیدے کا اظہار ہے، اور اس کے یعنی مصنف جو ہیں ان کا وصال امام شتنوفی کا 713 ہجری میں ہے، جنہوں نے حضرت غوث اعظم کے مناقب میں اس وقت یہ کتاب لکھی۔ تو اس میں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا مانگتے تھے، آپ کے فرزند حضرت شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کان مما یقول والدی رضی اللہ عنہ فی مجالس واضحی، اپنے مجالس واعظ میں خطبے کے اندر اور دعا کے اندر کہتے تھے وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الرَّفِيعِ الْعِمَادِ الطویل النجاد المؤید بالتحقیق المکنہ بعتیق الخلیفۃ الشفیق المستخرج من اطہر اصل عریق الذی اسمہ ما اسم محمد مقرون و جسمہ ما جسم محمد مدفون الذی قال فی حقہ سید کل فریق لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ دعا مانگتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب یہ ذکر کرتے تھے۔ پھر وَأَن دوسرے نمبر پر القصیر العمل، القصیر العمل اور الکثیر العمل الذی لا یتداخل افعالہ زلل المؤید بالثواب الملہم فصل الخطاب المنصور یوم الاحزاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن مشید الایمان ومرتل القرآن ومشتت الفرسان ومدعد الطغیان عثمان بن عفان افضل الشہداء واکرم الکرماء ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن البطل المہول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول وابن عم الرسول مظہر العجائب لیث بنی غالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ یعنی القاب بھی ہمارے لیے ایک ان ہر لقب کے اندر فضائل کا بیان، اور بالخصوص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ذکر کیے ہیں، تو اس میں روافض کے جو بہت بڑے گرو ہیں ان کی تقریریں جو میں نے سنی، اور پھر ہم نے جو گوجرا میں 6.5 گھنٹے والی تقریر کی ان کے جواب میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے معاذ اللہ حملے یہ ہے معاذ اللہ ان کی طرف بزدلی کی نسبت کرنا۔ تو حضرت غوث پاک نے حالانکہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسبت سے جو ان دونوں شخصیات کا چرچا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مولا علی کہتے ہیں کہ اشجع الناس ہیں، لیکن انہوں نے القاب کو بیان کرتے ہوئے ان چاروں میں سے جس کے القاب میں اس پہلو کو سب سے زیادہ اجاگر کیا ہے، شجاعت والے کو، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشتت الفرسان، یعنی گھوڑ سواروں کو تتر بتر کر دینے والا، مداد الطغیان، طاغوت اور باغیوں کے پرکھچے اڑا دینے والا، اس انداز میں یعنی اور ایمان کی حفاظت کے لحاظ سے پھر افضل الشہداء کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات سے پیار کیا جائے۔ آپ نے روافض کے خلاف بہت لکھا اور
اہل سنت کے ٹائٹل سے آپ نے احیاء دین کیا اور محی الدین کہلائے۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یقیناً ایک بڑا اہم سبق ہے اور عوام اور خواص کے لیے، اور یہ کتاب جو ہے اس کے لحاظ سے میں محققین اہل سنت کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ حاصل کی جائے، اور اس کے اول آخر میں جو اس کے مخطوطات ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو قلمی نسخے ہیں اول آخر میں، اور اتفاق سے یہ ترکی کے وہ حسنی حسینی سادات جنہوں نے شائع کی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے مجھے یہ تحفہ دیا، اور اس طرح یعنی یہ قدرت کی طرف سے ایک حمایت اور اعانت ہے کہ ایسی چیزیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں، اور پھر ہمارا فرض ہے کہ پھر ہم اس کو منظر عام پر لائیں اور اس میں جو کچھ ہے وہ بیان کریں۔ تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے جو علمی تحقیقی ہمارا سلسلہ ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ کے فضل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کا کارواں رواں دواں ہے، اور ہمارا اگلا پروگرام جو ہے سنی سیمینار انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا، اور جو لوگ تھوک کے لحاظ سے حکومت کی طرف سے گرفتار کیے گئے ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں، اس سلسلہ میں فکر مستقیم کے اندر جو میرا اداریہ ہے وہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے، جو اس مہینے کا چھپ چکا ہے، تفصیل سے میں نے لکھا، عید بہار امید بہار کے ٹائٹل سے۔ اور اس پیغام کے اندر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جب اس پر یہ واضح تھا کہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کے یعنی ہمارے جتنے لوگ پکڑے سب کو لبیک پاکستان قرار دیا، اور پھر جو ان کی لبیک پاکستان کا تعارف ہے معاشرے میں، اور جو ان کا رویہ ہے اور جو ان کی صورتحال ہے، اس پر پھر وہ ساری صورتحال کا عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کو، اور بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا، جو کسی لحاظ سے بھی وہ درست نہیں تھا۔ اور ہم نے بر وقت جس طرح کے پہلے کئی سالوں سے ہم یہ پہچان کرواتے آ رہے تھے، تو پھر بھی اس کا فوراً ہم نے اعلان کیا، اور اس کے بعد رہائی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوششیں شروع کیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت علماء و مشائخ کی، کارکنان کی، ان کے لیے دن رات کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں رہائی نصیب ہوئی۔ میں ان تمام رہا ہونے والے علماء کرام کو، مشائخ کو، کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ جس رستے پر تھے اور جس وجہ سے ان کو ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تاریخ گواہ ہے کہ اگلے آنے والے حالات میں، صدیوں میں، زمانوں میں اس پر بھی یقیناً لوگ رشک کریں گے، کیونکہ یہ کوئی بحث چوری کے الزام میں یا اپنی کسی ذاتی لڑائی میں نہیں، بلکہ ناموس رسالت کی جو آواز، ختم نبوت کی جو آواز ہم نے بلند کی، اور آسیہ ملعونہ کے لحاظ سے جو آواز ہم نے بلند کی، اسی کی بنیاد پر ایک بہت بڑے
چکر کے ذریعے سے کہ جب ان کے پاس بظاہر ہمارا کوئی جواز ایسا نہیں تھا، لیکن وہ ہمیں اس وفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارا جذبہ ہے اس میں بھی یعنی کارکنان کو توڑنے کے لیے اور انہیں تتر بتر کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اور ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی اور علماء و مشائخ کی وہ پابند سلاسل ہے کہ انہیں رہا کیا جائے اور فی الفور رہا کیا جائے، کیونکہ کتنی مسجدوں میں، مدارس میں نظام صلاۃ، نظام تعلیم، نظام تدریس جو ہے اس سب کے اندر بہت سا خلل واقع ہو چکا ہے، لہٰذا ان تمام علماء و مشائخ کو رہا کیا جائے، اور تمام کارکنان جو ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم تربیت کے لحاظ سے اور تنظیم کے لحاظ سے پہلے سے خطوط واضح کرتے آ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، یعنی بعض جگہوں پر جو گرفتاریاں ہوئیں وہ اس وجہ سے بھی ہوئیں کہ ہم جو اوپر سے لاہ عمل دیتے رہے، نچلی سطح پر اس کو کارکنان نے پوری طرح توجہ سے سنا نہیں اور اپنا اور دوسروں کا امتیاز نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کی پالیسی ہوگی، اب بھیڑ جو ہے ان کی جو کھکھر ہے اس کے پاس سے گزرنے کے دو طریقے ہیں، یا ان سے قبضہ چھڑانے کے دو طریقے ہیں۔ اگر ان کو روڑا مار کے اور پھر وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے تو پھر تو وہ انہوں نے کاٹنا ہی ہے، اور اگر مٹی کے تیل کا سپرے کر دیں ان پر یا اور کسی طریقے سے تو پھر تو وہ خود بخود اپنی حیثیت جو تھی اس کے لحاظ سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ کرنے والا بھی محفوظ رہے گا۔ اب جانور، درندہ، موذی جو ہے اس کے پاس سے گزرنا یہ شجاعت نہیں کہ ضرور اس کو وٹا مار کے ہی آپ گزریں، چونکہ مقصد تو ہے اس کے پاس سے گزر جانا، نہ یہ کہ اس کو بیدار کر کے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار کر کے پھر اپنا بازو اس کے منہ میں دے دینا، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ تو بے اعتدالیاں اور اس طرح کی بہت سی غلطیوں کی وجہ سے کتنے ائمہ خطبہ ہیں کہ جن کے لیے، کارکنان کے لیے ایسے ایسے مسائل ان کے گھروں کی داستانیں ہیں کہ زبان پہ لانے کو بھی جگر کانپتا ہے کہ کس طرح اہل سنت و جماعت پر یہ مصائب آئے اور اس طرح کی مشکلات آئیں، اور کن لوگوں نے ایسا جواز فراہم کیا کہ تھوک کے لحاظ سے دیکھا گیا کہ جب مطلوبہ لوگ موجود نہیں ہیں تو مسجدوں کے امام تو مسجدوں میں ہی ہوں گے، لہذا بھرتی پوری کر لو، 200 بندہ اکٹھا کرنا ہے، 100 کرنا ہے، مدرسہ سے پکڑ لو، مسجد سے پکڑ لو۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اہل سنت و جماعت کے بہت سے جو لوگ ہیں ان کو اس آزمائش میں گزرنا پڑا، اور ابھی کچھ آزمائش میں موجود ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آخری کارکن کی رہائی تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اللہ کے فضل سے انہیں رہا کروائیں گے، اور جو ہمارا کلچر ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کا، جس کلچر کے لحاظ سے میں نے تجاویز پیش کی اور اختلاف ہوا اس کلچر سے، کارکنان کی تربیت کے لحاظ سے میں نے جو 11 پوائنٹ لکھے تھے جس پر پھر اختلاف ہوا کہ میں نے کہا مجھے ان 11 چیزوں کی ضمانت دی جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، ورنہ آپ کے رستے اور میرے رستے جدا ہیں۔ تو اس میں یہ بھی لکھا تھا 6 ستمبر 2016 کو، وہ تحریر آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ جب بھی اہل سنت کے منصف لوگ اس کو پڑھیں گے کہ ملت میں انتشار کا باعث کون بنا اور کس وجہ سے ہوا، تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے تو کتنا پہلے یہ اہتمام کیا تھا کہ اختلاف بھی نہ ہو اور اہل سنت کھڈے لین بھی نہ لگیں اور اپنے عظیم مقاصد کی طرف
بڑھتے رہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارے بہت سے ذمہ داران نے اس طرف توجہ ہی نہ کی، حالانکہ ہم نے تو ان کے نام بھی پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش کیے اور اپنے استعفے کا بھی اعلان کر دیا، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہ دی گئی، اور جس کی نتیجے میں پھر مسئلہ آگے بڑھتا گیا اور کچھ لوگ کچھ ہاتھوں میں کھیلتے کھیلتے آگے چلے گئے، اور انہی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے پھر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی جواز ملے، کہ جب ایک بار یہ اٹھ کے چلے گئے ہیں تو ہمیں کوئی جواز ملے گرفتاریوں کا، ورنہ کریک ڈاؤن ہم کیسے کریں؟ کہ لوگ کہیں گے، میڈیا کہے گا کہ گھر سکون سے بیٹھے ہوئوں کو کیوں تم نے پکڑ لیا؟ تو پھر ایک کال منظر عام پہ لائی گئی جس نے جواز فراہم کیا، اور پھر تھوک کے لحاظ سے تقریباً 40-50 سال کے بعد اہل سنت اس طرح پکڑے گئے، اور کتنے سینکڑوں ہزاروں ہیں جیلوں میں کہ جن کا اب کوئی پرسان حال نہیں۔ یعنی وہ جو ہر وقت خالد بن ولید ہونے کے دعوے دار تھے اور ہر وقت امام فضل خیر آبادی سے نیچے بولتے ہی نہیں تھے، اب ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں سامنے آ کر کہ وہ فیس کرے کہ یہ ہمارے کارکن ہیں اور ہم نے انہیں رہا کرانا ہے اور یہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو پہلے ہم نے اتنا کئی سال پہلے یہ ساری صورتحال سمجھائی تھی کہ اگر آج آپ اس اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے تو کل یہ ہے آپ کے سامنے، باقاعدہ اجلاس میں میرے الفاظ پر لوگ بیٹھے ہوئے گواہی دیں گے کہ میں نے یہ ساری صورتحال کا منظر نقشہ کھینچ کے ان کے سامنے رکھا تھا کہ پھر نہ مدرسہ چلے گا نہ مسجد چلے گی، پھر یوں ہی ہو سکتا ہے کہ بگٹی کی طرح پہاڑوں میں جاؤ اور پہاڑوں کے اندر ہی پھر کسی غار میں جل جاؤ۔ تو یہ دین بچانا اور ملت چلانا اور اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین کے ساتھ ہم نے تنظیمی وقت گزارا ہے۔ آج فوراً جو لوگ نیچے سے آئے اور پھر آگے صورتحال بنی تو انہیں اب ان اکابرین کا نام لینا بھی پسند نہیں تھا، یعنی اپنے تئیں وہ اتنے قائد اعظم بن چکے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ دیکھو ہمارے یہ بھی لیڈر تھے، یہ بھی لیڈر تھے، انہوں نے بھی زمانہ گزارا، ان کے سامنے بھی حالات آئے اور وہ بھی بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، انہیں بھی سزائے موت ہوئی تھی مولانا عبدالستار خان نیازی کو، اور وہ موت کے پھندے سے واپس آئے تھے۔ مولانا شاہ نورانی جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان کو یعنی سخت ترین سزا جو ہے وہ لاقب کی دی گئی تھی جیکب آباد میں، کہ جو گرم ترین علاقہ ہے، اور اس جیل میں رکھا گیا جہاں چھت نہیں تھی اور گرمی کے اندر وہ پگھلتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کے بھی ہمارے سامنے تجربات موجود ہیں، اور اس پر ہمیں سوچ کر آگے چلنا چاہیے۔ تو ان اکابرین کی پالیسیوں سے بھی اعتراض کیا گیا اور اشارتاً کنایتاً ان پر بھی تنقید کی گئی، اور انہیں بھی معاذ اللہ بزدل اور ایجنسیوں کا قرار دیا گیا، اور اپنی صورتحال ابھی جو لوگوں کے سامنے ہے یا آ جائے گی مزید، وہ پتہ ہی ہے کہ کہاں سے چل کے کہاں تک مسئلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو عروج عطا فرمائے، اور آج بھی اکابرین اہل سنت ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی، ہم چپ نہیں رہے تھے، مگر انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے اغماض برتا اور وقت پر انہوں نے توجہ نہیں کی، اور اب سب کے لیے یعنی اتنی مشکلات ہیں۔ اگر مدارس، مساجد، کارکنان تو یہ سب سنی ہیں، اور ہزاروں کے لحاظ سے اب ان کا جن کا ایک ایک دن بھی گھر سے دور رہنا، جس کی کسی کا گھر میں ماں جو ہے وہ معذور ہے، کسی کا باپ معذور ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے،
یقیناً دین کے اندر ان چیزوں کو بھی تو پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو آج یہ مسائل بنے, اس میں سارے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں اہل سنت و جماعت کو استقامت بھی دے, سرخرو بھی عطا فرمائے, اور اس قافلہ کو منزل تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ یہ تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ڈرائیوروں کے لیے لکھا ہوتا ہے, اور عربی زبان بھی عجیب زبان ہے, اس میں ڈرائیور کو بھی قائد کہا جاتا ہے, یہ جدید عربی میں. اور جو ڈرائیونگ کی تربیت ہے تو اس کو ڈرائیونگ کو قیادت کہا جاتا ہے. عرب ملکوں میں وہ جو ڈرائیونگ کی تربیت والی گاڑی ہے اس پر اوپر لکھا ہوتا ہے قیادت کی تربیت دی جا رہی ہے. تو ہماری سڑکوں پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے سے, ہمیشہ کے لیے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. تو کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو منزل کی رسائی عطا فرمائے اور منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خالق کائنات جل جلالہ جتنے بھی کارکنان کے پسماندگان آزمائش میں ہیں, مصیبت میں ہیں, اللہ ان کی آزمائشیں جلد دور فرمائے, اور خالق کائنات جل جلالہ اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں ان شہداء کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. جو غازیان اسلام جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.